بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پہلے سیگمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب اسد قیصر صاحب آف کورس سابق اسپیکر بھی ہیں قومی اسمبلی کے، ان سے ہم بات کریں گے دو تین موضوعات کے حوالے سے۔ ایک تو یہی، آج آپ نے خبر دیکھی، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی ترجمان ہیں جناب رؤوف حسن صاحب، جن پر ایک اٹیک ہوا آج۔ جب سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی تو اس میں وہ خواجہ سرا ہیں کچھ، اور وہ چاقو اور وہ بلیڈ بتایا کہ لگا ہے ان کو۔ شکر ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ زخمی نہیں ہوئے، لیکن آف کورس زخم آئے ہیں، ان کا وہ خون آلود ان کے کپڑے، ان کی وہ بڑا واضح ہے سارا کچھ۔ تو یہ کیا معاملہ ہوا ہے، اور کچھ اور حوالوں سے بھی کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ عدالتوں سے تو فیصلے بظاہر کچھ اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے ریلیف کا باعث بن رہے ہیں۔ آج بھی ٹیریان وائٹ کیس ختم ہوا، عدالتی محاذ پر کچھ اگر بہتری نظر آ بھی رہی ہے، تو سیاسی اور دیگر حوالوں سے کیا پی ٹی آئی کو ماحول ایسا بہتر ہوتا محسوس ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو لگے کہ ان کے لیڈر آج سے کچھ عرصے بعد باہر ہوں گے، یا ان کی بات چیت کہیں شروع ہوگی اور معاملات بہتر ہوں گے، یا ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو عارضی ریلیف ہے اور پھر نئے مقدمات میں پھنس جائیں گے؟ بہت سینئر رہنما ہے اسد قیصر صاحب۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، تھینک یو ویری مچ فار ٹائم۔ پہلے تو یہ بتائیے گا، کیا آپ کو کچھ معلوم ہوا ہے اب تک زیادہ رؤوف حسن صاحب کے حملے کے بارے میں؟ حملہ ہوا، ٹیلی ویژن اسٹیشن سے باہر آ رہے تھے، پتہ چلا کل بھی ایسی کوئی اٹیمپٹ ہوئی تھی، سی سی ٹی وی فوٹیج میں خواجہ سرا نظر آ رہے ہیں اٹیک کرتے ہوئے، کیا ہوا یہ؟ دیکھیے، بہت افسوس ہے، اور یہ بیسیکلی اس وقت ایک مہم چلا ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج پنجاب اسمبلی سے ایک بل بھی پاس ہوا ہے، اور اس دن نیشنل اسمبلی میں بھی اس طرح ہو رہا ہے، اور جو آج یہ سارے ایک دوسرے کا آپ ملا لیں تو اس وقت آزاد رائے کے اوپر جو ہے نا عملاً جو ہے نا یہ قدم لگانا چاہتے ہیں۔ ایک طرف جو ہے نا قانون میں اس کے پاس جہاں بل کے ذریعے جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، اور جہاں خوف پھیلانا ضرورت ہے وہ خوف پھیلاتے ہیں۔ اور یہ واردات جو ہے ہمیں سمجھ ہے اس کی، یعنی یہ ایک کرمنلز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے اپوزیشن کو کوئی یا اپنے مخالف کو جب ڈرانا دھمکانا ہو، تو کبھی کوئی ہیرونچی یا نشی سے کوئی اس طرح اٹیک کرتے ہیں، یا خواجہ سراؤ سے کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ خواجہ سراؤ وغیرہ کا نہیں ہے جس نے یہ اٹیک کیا، اس نے ہمیں میسج دلاتا ہے کہ تم لوگ ٹھیک ہو جاؤ، اپنی جگہ پہ آ جاؤ۔ یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو ہے نا فری موومنٹ آف ایوری سٹیزن وہ یقینی بنائے کہ ہر سٹیزن کو جو ہے نا تحفظ ہو، اس کی فری موومنٹ ہو، اس کو آزاد رائے کا اظہار کا جو ہے نا اس کو موقع ملے۔ لیکن ابھی جو ماحول بنایا جا رہا ہے وہ بہت افسوسناک ہے، لیکن ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ بظاہر کیا لگ رہا ہے، کوئی قتل کرنے کی اٹیمپٹ تھی یا زخمی کرنے کی ایک زخمی کرنے کی اٹیمپٹ تھی؟ نہیں، یہ قتل کرنے کا تو نہیں تھا، لگے صرف ڈرانا دھمکانا اور اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کا ایک تھا۔ لیکن اگر کسی کی غلط فہمی ہے تو وہ اپنی غلط فہمی اپنے پاس رکھے، یہ بالکل نہ ڈریں گے نہ اس سے پریشان ہوں گے۔ دیکھیں، ہم اس قسم کے حالات سے ہو کے گزرے ہیں، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ یہ تو جس طرح ماحول ہمارے ساتھ ہوا، اس طرح تو وہ 1970-71 میں بنگالیوں کے ساتھ بھی اس طرح نہیں ہوا۔ ان چادر چاردیواری کی جو ہے نا تقدس کو پامال کیا گیا، ہمارے لوگوں کو گھسیٹا گیا، برہنہ کیا گیا، ان کی کاروبار کو ختم کیا گیا۔ یعنی جتنے حرب ظلم تشدد ہو سکتا ہے وہ ایکسٹریم لیول پہ جو ہے نا وہ سب کچھ کیا گیا۔ لیکن اس قسم کی حرکتوں سے تو مجھے نہیں سمجھ کہ وہ کوئی فائدہ حاصل کر سکیں گے، صرف اپنی بدنامی۔ یہ حکومت کی بدنامی ہے، یہ حکومت کی جو ہے نا ایک اگر اس طرح میسج دینا چاہتے ہیں کہ تم تو اس کی غلط فہمی ہے۔ ہم انشاءاللہ پورے ملک میں باقاعدہ ایک مہم شروع کرنے والے ہیں۔ آج ہماری میٹنگ بھی ہوئی آپس میں، ہم پورے ملک میں جو ہے نا جلسوں کا ایک شیڈول دے رہے ہیں۔ اور اس میں ویسے بتائیے گا، پوچھنے والا بھی تھا، چونکہ آپ نے کئی جلسوں کا اعلان کیا پھر وہ ہوا نہیں نا، فیصل آباد والا بھی، پھر وہ اسلام آباد، تو ابھی یہ کیا ہے؟ اب آپ کا کوئی جلسہ فائنلی ڈیسائیڈڈ ہے کہ آپ کوئی باقاعدہ عوامی طور پر کوئی مظاہرہ کرنے لگے ہیں اگلے کچھ دنوں میں؟ کوئی ڈیٹ فائنل ہوئی ہے؟ ہاں، ہم نے بھی فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم مزید بھی، یعنی اسلام آباد میں ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں، لاہور میں بھی کرنا ہے، مطلب کم از کم 10-12 جلسوں کے شیڈول دے رہے ہیں ہم تو۔ جو قانونی ہمارے پاس آپشن ہے، یہ کل تک انشاءاللہ تعالی ہم پورا وہ ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ لیکن پہلے فرصت میں ہم ڈی سی کو اپلیکیشن بھی دیں گے، عدالت میں بھی جائیں گے، عدالتوں سے جو ہے نا کوشش کی ریلیف ملے۔ اگر پھر بھی ہمیں انکار ہوتا ہے اور ہمیں کوئی 10-15-20 دن ہم یہ پریکٹس کر رہے ہیں کہ اگر قانون کے اندر جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے اور ہمیں پھر بھی جلسے نہیں کرنے دیا جا رہا، تو پھر ہم کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، پھر جلسے کریں گے، پھر اگر کوئی اجازت دے نہ دے تو ہم کریں گے۔ لیکن اس وقت جو ہے نا ہم کوشش بھرپور کر رہے ہیں
کہ جو ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کراچی میں جلسہ نہیں دیا گیا، دوسری دیگر پارٹی کو دیا رہا ہے. ادھر جو ہے نا لاہور میں جو ہے نا ہمیں نہیں دیا رہا، فیصل آباد میں نہیں دیا جا رہا ہے. تو یہ تو بتا رہے کہ عملاً ماشاء اللہ ہے. اور پنجاب میں تو انہوں نے بالکل ریل ایک پولیس اسٹیٹ بنایا ہوا ہے، اور عملاً جو ہے نا انسانی حقوق جو ہے نا معطل ہے. تو اسد صاحب اگر اس کا مطلب اگر جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اگر صورتحال ویسی ہے تو پھر کیا جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے؟ آپ اسے ایگری کرتے ہیں کہ پھر جس بھی وجہ سے عدالت سے معاملات یعنی آپ کو ایسے فیصلے آ رہے ہیں جو کہ آپ کے لیے اطمینان کا باعث ہوں، لیکن جو پورا آپ نے نقشہ کھینچا ہے وہ پھر بھی وہ عدالتی فیصلے آپ کو رہائی دلانے کا باعث نہ بن سکیں، چونکہ اگر آپ کی یہ رائے ٹھیک ہے کہ جناب اوور آل ہی ایک ماحول ہے پورا، تو وہ تو پھر کچھ اور شروع ہو جائے گا. ایسا ہی ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، عزت تو اللہ دیتا ہے، خدا ہے، اللہ خدا ہے. یعنی یہ فیصلے جو کرتے ہیں انسان جب اپنا انانیت میں، اپنے غرور و تکبر میں آ جاتا ہے نا، اور سمجھتا ہے کہ میں کرنے والا ہوں نا، تو اللہ ایک نظام بناتا ہے. اس وقت عدالتوں کے اندر ایک تحریک اٹھی ہے، ایک احساس پیدا ہو گیا ہے کہ بھائی کس طرح جو ہے نا عدالتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کس طرح دباؤ میں لایا جاتا ہے کہ آپ نے کس قسم کے فیصلے کرنے ہیں. بندوق کی نوک پہ عدالت مزید سننے کی اختیار نہیں ہے. میرٹ کے اوپر جو بھی فیصلہ ہوگا یہ کسی بھی صورت پہ عمران خان کو اندر نہیں رکھ سکیں گے. دیکھیں ایسا بھی نہیں ہے. آپ کو عمران خان صاحب کتنے عرصے میں سلاخوں کے باہر نظر آتے ہیں اندازاً؟ مجھے تو ویسے میں آپ کو فرینکلی بتاؤں تو مجھے بہت دور نہیں لگتے. یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے. عمران خان نکلے گا، ضرور نکلے گا. ابھی ان کے پاس جتنی ٹولز تھے، جتنا اس کے پاس اوزار تھے، جتنا اس کے پاس آپشن تھے، وہ سب انہوں نے آزما کے دیکھ لیا ہے. ان کی بس کی بات نہیں ہے مزید اس کو رکھنا. ابھی دیکھیں ایک سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ سوسائٹی جو ہے نا جب بدل جاتی ہے، معاشرے جب بدل جاتے ہیں اور معاشروں میں جب انقلاب آتا ہے تو اس کے اثرات تمام اداروں کے اوپر ہوتا ہے. تو معاشرے اور سوسائٹی میں تو 8 فروری کو انقلاب آ گیا ہے، پبلک اوپینین چینج ہو گیا ہے. اور جس طرح ظلم اور جبر سے انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، زبردستی کر دی، ابھی ان کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس مارل اتھارٹی نہیں ہے. تو یہ جو بجٹ پاس کریں گے آئی ایم ایف کے ذریعے جو ہے نا مزید یہ مہنگائی، بجلی مہنگی کر رہے ہیں، یہ جو ہے نا ٹیکس کی ایک برمار کروائیں گے. جس طرح یہ بجٹ آئے گا نا، یہ ایک غریبوں کے خلاف ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ شکنجہ تیار کر رہے ہیں، ان کے خلاف جو ہے نا ایک بغاوت ہوگی، لوگ نکلیں گے ان کے خلاف. دیکھیں ہم جو اس وقت ویسی کسان جو ہے نا رول رہے ہیں، آپ نے ان کی جو کمر توڑ دی ہے، یعنی اس کی تو کیپیسٹی، بائنگ کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے. آپ نے اتنا بمبر کراپ ہوا ہے، اور آپ نے یہ ظلم کیا کہ آپ نے جو ہے نا یوکرائن سے گندم منگوا کے اپنے کسان کو تو آپ نے مروا دیا. تو آپ کیسے اس کے اوپر جو ہے نا مزید بوجھ ڈال سکتے ہیں؟ اچھا دوسرا، پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کے گنے کا کاشت، ہم گئے تھے ادھر فیصل آباد میں، تو فیصل آباد میں وہ کر رہے تھے گنے کے کاشتکار کہ ہمیں تو شوگر بل فنڈ پیمنٹ ہی نہیں کر رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جب مظاہرے کے لیے نکلتے ہیں تو اسی دن ہمیں بلایا جاتا ہے دفتروں میں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے باہر نکلے تو تمہارے خلاف جو ہے نا یہ مطلب دبایا جاتا ہے، اس کو جو ہے نا اس کو دھمکی دی جاتی ہے کہ کوئی نہیں نکلے گا. تو ایک طرف کسانوں کی کمر توڑ دی، اس کے گندم کو جو ہے نا وہ ابھی جانور بھی کھانے کی کیونکہ اتنا گندم لوگوں کے پاس پڑا ہے کہ کوئی جو ہے نا اس کے پاس گودام بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی گنجائش بھی نہیں اپنے پاس رکھے. اور گنے کی کاشتکار کو آپ پیمنٹ بھی نہیں دے رہے ہیں. پھر اوپر سے آپ جو ہے نا بجلی کی بل میں اضافہ کریں، آپ اس کے اوپر ٹیکسز لگائے، اپنی انڈسٹری کو مزید پریشر میں لے کے آئیں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے. اور صورت یہ ہے کہ پوری بلوچستان میں جو ہے نا آج پورا سٹرائک ہوا ہے، خیبر پختونخوا میں، ملکنڈ میں، اور فاٹا میں جو ہے نا ایک ہفتے پہلے پورا سٹرائک ہوا ہے. کشمیر میں جو اور یہ جو آپ احتجاجی تحریک کی بات کر رہے ہیں، باہر نکلتا جا رہا ہے. اس احتجاجی تحریک میں جب آپ سڑکوں پر ہوں گے تو کتنا امکان ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ؟ ہاں، مولانا صاحب کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں. ہم 1-2 دن میں ہماری کوشش، ہماری ملاقات ہو جائے گی. ان کے ساتھ TOR بھی طے ہو جائیں گی. اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس وقت اس جعلی حکومت ہے، جعلی رجیم کے خلاف جو ہے نا روڈوں پہ ہیں، اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی. اب تک آپ کو ان سے کیا اشارہ ملا ہے کہ وہ ہوں گے شامل یا مشکل ہے؟ اب دیکھیں مثبت ہے، اور انشاءاللہ ہمارے رابطے آپ کو 1-2 دن میں خبر مل جائے گی. ہم مولانا کو نہیں اور بھی لوگوں کو رابطے کر رہے ہیں،
اور ہم اپنی تحریک کو بڑا کر رہے ہیں. لیکن ایک بات میں بالکل کلیئر کروں, ہاں ہماری جدوجہد پرامن جدوجہد ہوگی, آئین اور قانون کے اندر ہوگی, اور کسی بھی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ انہوں نے جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے وہ مینڈیٹ واپس کرے, اور جو اصل جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, جس کو عوام نے اپنا نمائندہ منتخب کیا ہے, اس کا حق ہے کہ وہ عوام کی نمائندگی کرے. کراچی آپ کا پورا پی ٹی آئی, جو پنجاب ہے, جو یہ پنڈی ڈویژن ہے, لاہور ڈویژن, گجرانوالہ ڈویژن, اور ایون ہمارے پشاور سٹی میں بھی جو ہوا ہے, یہ اسلام آباد میں, یہ سارا پی ٹی آئی کا کھلا مینڈیٹ ہے. 180 سے زیادہ سیٹیں جیت چکے ہیں. پچھلے دنوں جب آپ کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں تھے, میں وہ سنا بھی دیتا ہوں, تب بار بار مذاکرات کے حوالے سے سوال ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پہ پی ٹی آئی کی پالیسی کیا ہے, تو آپ یہ کہتے رہے کہ جناب میں اس پہ ابھی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, میں ڈسکس کر کے بتاؤں گا. اور آپ نے ایگزیکٹلی کیا کہا, میں سنا بھی دیتا ہوں, پھر آپ بتائیے گا کیا ابھی آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ بتا سکیں کہ فوج سے مذاکرات کے حوالے سے پالیسی ہے کیا پاکستان تحریک انصاف کی. سنیے گا آپ اس وقت جو فرما رہے تھے. آپ کی پوزیشن کیا ہے ڈائیلاگ پہ, کرنا ہے کس سے کرنا ہے, یہ تو پہلے بار فیصلہ کر کے بتا. اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ کو کہوں کہ ہاں ہم ڈائیلاگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, مذاکرات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ہم ایک کنسلٹیشن کر رہے ہیں آپس میں, جو ہے نا جب ہمارے فورمز پہ پولیٹیکل کمیٹی یا سی یا جو ہمارے الائز اور جو خان صاحب سے بات ہو جائے گی تو ہم پھر آفیشیل رسپانس دیں گے اس کے اوپر. لیکن رؤف حسن صاحب تو ترجمان ہے پارٹی کے, تو نہ انہوں نے کہا جی ہم جو طاقت کا سرچشمہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ بات چیت کریں, تو یہ آفیشیل پوزیشن نہیں ہے آپ کی؟ نہیں, یہ دیکھیے یہ اس کی رائے ہو سکتی ہے. آفیشیل اسٹیٹمنٹ جو ہم دیں گے, ہم آپس میں مشاورت کریں گے, تمام جو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ ہے, جو ہمارے الائز ہیں, اور خان صاحب سے مشاورت کی پراپر کنسلٹیشن کریں گے اس کے اوپر, اس کے بعد کوئی رسپانس کریں گے. سو اب آپ اس پوزیشن میں 12-15 دن 10 کچھ دن گزر گئے اس پروگرام کو, تو اب اس پوزیشن میں کہ بتا سکیں ہمیں. دیکھیے ہم نے آپس پہ کافی ڈسکشن کی ہے اور ہم نے کچھ پوائنٹس بنائی بھی ہے, لیکن ابھی تک میں اس لیے کہتا ہوں کہ تھرسڈے کو ہماری متوقع میٹنگ عمران خان کے ساتھ اپنی لیڈر کے ساتھ, تو اس کے کر کے انشاءاللہ جمعے یا نیکسٹ ویک میں ہم پراپر اپنا پالیسی بیان دے دیں گے. لیکن میں ایک بات بالکل کیٹیگریکلی کہتا ہوں کہ اس وقت جو بجٹ آ رہا ہے اس کے اوپر بھی ہماری نظر ہے, اور ہم پورا اس کی تیاری بھی کریں گے, اور کس طرح ہم نے اس کی اپنے آپ کو جو ہے نا کیا رسپونڈ کرنا ہے اس کے اوپر بھی کریں گے. ایک پالیسی بیان جو ہے نا انشاءاللہ تعالی باقاعدہ خان صاحب سے ملاقات کے بعد دیں گے. اچھا سر, لیکن اس میں کنفیوژن یہ بھی کہ آپ کی جب یہ بات ہوئی جس روز, اسی روز اتفاق سے رؤف حسن صاحب تھے ہمارے پروگرام میں, تو ہم نے ان سے یہ پوچھا تو انہوں نے کچھ اور جواب دیا. آپ ذرا بھی سنیے گا, پھر اپنی رائے بتائیے گا کہ کیا ہے پھر اصل پوزیشن کیا ہے, یہ ذرا کنفیوژن آپ کلیئر کیجیے گا. اور ظاہر ہے وہ پارٹی کے آفیشیل اسپوکس پرسن ہے, وہ بھی ان سے ہم نے یہ سوال کیا اور انہوں نے جواب دیا. سنیے گا آپ. یہ جو اسد قیصر صاحب کا بیان, آئی ہوپ آپ نے بھی سن لیا ہوگا, جو کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں انہوں نے کہا, تو کیا ہم یہ ازیوم کریں کہ این آفیشیل اسٹیٹمنٹ فرام پاکستان تحریک انصاف ریگارڈنگ مذاکرات از یٹ ٹو کم؟ ابھی تک سب اپنی رائے دے رہے ہیں کیا؟ بالکل نہیں جی, کیٹیگوریکلی میں ڈینائی کرتا ہوں اس چیز کو. اوپر ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اور وہ چیئرمین عمران خان صاحب کی طرف سے آئی ہوئی ہے. ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار تھے, تیار ہیں اور تیار رہیں گے. اس لیے نہیں کہ ہم کوئی ڈیل سیک کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی ڈیل کریں گے, بلکہ ان کے ساتھ اس لیے کہ نمبر 1 وہ طاقت. اور اسد صاحب اس میں انہوں نے ابھی مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم بغیر کسی شرط کے بات کرنے کو تیار ہیں. اس حوالے سے 3 رکن نامزد کر دیے ہیں عمران خان صاحب نے, وہ تو اس حد تک کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں آفیشیل اسٹیٹمنٹ آنا ہے ابھی ہمارا. دیکھیے اس آپ کا بائی چانس میں آپ کا وہ پروگرام دیکھ چکا ہوں, اور میں نے اچھا پھر اس کے بعد جو ہے نا ریکویسٹ کی کہ ہم نے پھر اپنی پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ کی, اس کے اوپر ہم نے مزید چیزوں کو کلیریفائی کیا. تو اس لیے میں مزید اس پہ بات نہیں کر. رؤف حسن صاحب آپ کو پتہ ہے جس کے اوپر جو ہے نا ایک اٹیک بھی ہوا ہے, میں زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کروں گا, جو بہت افسوسناک ہے. اور جو یہ ویسے کر رہے ہیں کہ خسرو کے ذریعے جو ہے کر رہے ہیں ڈرامہ بازیاں وہ بند کرے. رؤف حسن صاحب ہمارے بہت اہم لیڈر ہے, بہت بہادر, اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت کلیئرٹی اس کے اوپر, اور مجھے امید ہے کہ وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. تو باقی ہم نے اس کے بعد تو آپ کہہ رہے ہیں اس پروگرام کے بعد آپ کا ان سے رابطہ ہوا, پھر مزید اس پر بات بھی ہوئی ہے, اور ابھی اس پہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ آئے گا, یہی کہہ رہے ہیں نا؟ یہ بالکل ہم خان صاحب سے ملیں گے نا, تو ہمارے آپس پہ ڈسکشن ہوئی ہے. تو اس کے دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی ابھی سچویشن ایسی ہے کہ جو بھی ڈسکشن ہو وہ پراپر کنسلٹیشن کے بعد ہو, اور اس میں مختلف رائے ہوتی ہے, مختلف لوگوں کی مختلف اوپینین ہوتی ہے. وہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے.
اور ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنا نقطہ نظر دے دے، لیکن فیصلہ پھر وہی ہوتا ہے جو خان صاحب کے ساتھ ڈسکس ہو کے کوئی سامنے آ جاتا ہے۔ آپ اپنی ذاتی رائے اس میں دیں گے ویسے، چونکہ آپ کی ذاتی رائے پریس کانفرنس والے دن آئی تھی، بڑی ڈسکس بھی ہوئی کہ معافی تو ہم نہیں مانگتے، اب آپ سے بھی نہیں مانگتے، مذاکرہ معافی کے تک آپ کی رائے آ گئی، مذاکرات کے حوالے سے آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ ٹھیک ہے آفیشیل اسٹیٹمنٹ تو آئے گا کہ بات ہونی چاہیے اسٹیبلشمنٹ سے، یا بالکل نہیں ہونی چاہیے جب تک مینڈیٹ واپس نہیں آتا؟ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی اقدامات کرنی چاہیے۔ وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارا ملک ہے، دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک مضبوط فوج ہو، اور ہمیں ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے۔ ہم کسی طور پر جو ہے نا اس کو متنازع نہیں بنانا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں عدالت آزاد ہو، اور آزاد لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انصاف دے سکے، کوئی سب عوام کی امید اور توقع اور اس کا جو ہے نا پورا اعتماد ہو عدالتوں کے اوپر، وہ تب ہوگا جب میرٹ کے مطابق بغیر بلا کسی خوف کے فیصلے آئے گی۔ جو مجھے امید ہے کہ عدالت جو ہے نا اس کے اندر ایک اٹھان آ چکی ہے، مجھے امید ہے کہ یہ جو آئندہ وقت ہے یہ ایک نئے پاکستان کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک مشکل ٹائم ضرور ہے، ایک چیلنجنگ ٹائم ضرور ہے، لیکن مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کے پاک ذات سے کہ انشاءاللہ قیادت کا پاکستان بننے جا رہا ہے۔ عمران خان انشاءاللہ بہت جلد نکلے گا، اور جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا وہ مینڈیٹ واپس ہوگا، میں بہت نزدیک دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور سر اگر آپ، مجھے نہیں معلوم آپ شاید اس کی وضاحت کر چکے ہیں یا نہیں، شاید فلور آف دا ہاؤس پہ آپ نے کچھ کہا بھی دوبارہ سے، لیکن اگر مناسب سمجھیں تو اس میں چونکہ آپ کا یہ بیان ایک بڑے الگ انداز سے بھی ڈسکس ہوا نا کہ آپ ویسے بڑی شائستہ طبیعت والے آدمی نہیں، آپ نے کہا کہ معافی تو باپ سے بھی نہیں مانگتے، تو وہ کہ بھائی ویسے تو انسان کی غلطی اگر غلطی ہو تو پھر تو باپ کیا کوئی بچہ ہو اس سے ہی معافی مانگ لینی چاہیے، کیا مسئلہ ہے، چھوٹا تو نہیں ہوتا انسان، تو اس کو کیا آپ کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ باپ سے ہی معافی نہیں مانگتے؟ نہ، وہ تو میں نے آپ کو بتایا، پارلیمنٹ میں بھی کہا، اور یہ ہمارے پشتوں کی کہاوت ہے، اور پشتوں کی کہاوت جو پشتو سمجھتے ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ میں اگر بتا دوں تو وہ آپ کسی سے پوچھ بھی دے تو ناجائز خزر پلارم نہ منم، مطلب اگر کوئی ناجائز بات ہو تو میں تو اپنی باپ کی بھی نہیں مانتا۔ تو یہ ایک ہماری روایات ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم والدین کی مطلب یہ ہے کہ ہمارے سب کچھ اپنے والدین سے قربان ہیں، اور ہم تو ہر لحاظ سے اس کے ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ نہیں، اینڈ سر ٹورڈز دی اینڈ آخری سوال، شیر افضل مروت صاحب کا معاملہ چلا تھا، شو کو سر ہوا تھا، اس بارے میں کچھ ہے انفارمیشن؟ ابھی انہوں نے جواب دے دیا ہے، پارٹی کا حصہ عملاً ہے اس وقت، پارٹی کی کمیٹی کا حصہ ہے نہیں ہے، کیا ہے؟ میں ابھی اس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں رکھتا، کیونکہ میں کچھ دنوں کے لیے گیا ہوا تھا علاقے میں، تو میں وہ نہیں ہوں، اور اس کے بارے میں کمنٹس ابھی نہیں کر سکتا۔ اور بس جاتے ہیں تو یہ بتا دیں، آپ نے مولانا صاحب سے ظاہر ہے آپ کی قربت ہے، لیکن آپ کو یہ علم ہے نور عالم خان صاحب ظاہر انہی کی پارٹی کے ہیں، انہوں نے تو بل جمع کرایا ہے کہ جناب دوہری شہریت والے ججز کی تعیناتی پر پابندی ہو، توہین عدالت قانون کو منسوخ کیا جائے، تو یہ پھر کیا کہ میں اس پیرائے میں بھی میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ سنی اتحاد کونسل کے صاحب حامد رضا نے ہمارے پروگرام میں 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ بھائی میری ذاتی رائے ہمیں بھروسہ نہیں ہے، وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، وہ ڈیل بنائیں گے اور ہمیں چھوڑ جائیں گے، انہوں نے واضح الفاظ میں کہا، میں دوہرا، اور پھر یہ بل بھی، تو میں اس پیرائے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی کیا رائے؟ ہاں دیکھیں، چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں نا، جب ہماری تو بہت کافی آپ کو پتہ ہے دوریاں رہی ہے، مشکلات ہے، لیکن بڑے مقصد کے لیے جو ہے نا آپ کو پھر بیٹھنا پڑتا ہے۔ اس وقت ملک میں تو کوئی قانون آئین نہیں ہے، ملک تو عمل آئین تو باطل ہے، اس کے لیے آپ کو جو ہے نا کچھ اپنی ذاتی پسند ناپسند سے آگے بڑھنا ہوتا ہے، ملک کے بڑے مفاد کے لیے جو ہے نا بہتر مفاد کے لیے آپ کو جو ہے نا اپنی ذاتی رنجشیں ختم کرنی ہوتی ہے۔ تو اس بل کی حد تک اگر یہ بل آتا ہے تو پی ٹی آئی اس کے خلاف جائے گی، جس کی میں نے بات کی ابھی؟ میں اس بل کو دیکھوں گا تو پھر کمنٹ کروں، کیونکہ میں نے پڑھا نہیں ہے، میں اسے اس پہ نہیں کمنٹ کر سکتا۔ ججز کی دوہری شہریت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہے تو پھر نہیں ہونا چاہیے اس کو جج۔ دیکھیں اس پہ میں چونکہ اس لیے رائے نہیں دیتا، میں دست کثر تو وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہماری پارٹی کے اندر بڑے سینئر لائرز ہیں، مشورے سے بات کریں گے، لیکن اس کی چونکہ یہ جو ابھی بل آیا ہے اس کے پیچھے سیاسی محرکات ہیں نا، ایک جج کو ٹارگٹ کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ جج تو ہماری ہیرو ہیں، یعنی ججز جو اسلام آباد کے ججز نے جتنی بہادری سے، جرت سے حالات کا مقابلہ کیا ہے، یہ اٹھے ہیں، اس نے ایک حوصلہ دکھایا ہے، تو پوری قوم کے اندر ایک امید پیدا ہوئی ہے۔ تو ہم اپنے ججز کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ان کو جو پریشان کیا جا رہا ہے یا ان کے خلاف جو انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور پوری قوم کو میں آپ کے ذریعے اپنی قوم کو یہ امید رکھتا ہوں، ان کو میں یہ ان سے میں یہ طاقت لینا چاہتا ہوں، اس سے جو ہے نا میں یہ
मेरी ख्वाहिश है कि पूरी कौम जो है ना अपने अदलिये के पीछे खड़ी होगी, उसके खिलाफ जो भी प्रोपेगेंडा होगा, जो भी डिसइंफॉर्मेशन होगी, वो डिसइंफॉर्मेशन सिर्फ अदालतों के खिलाफ नहीं, ये अवाम के खिलाफ है, ये बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है, और ये हमारे जो इस वक्त आइन की प्रोटेक्शन के लिए हमारी अदलिया खड़ी हो गई है, ये उनके खिलाफ है। मैं अपनी अवाम से उम्मीद रखता हूँ कि वो अपने जजों के साथ बहादुरी के साथ, वो जिस मकतब फ़िक्र के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, जिस भी पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपने इस्लामाबाद के जजेस और बहादुर जजेस के साथ खड़े हों। बहुत बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और मौजूद बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज एक और केस में फैसला उनके हक में आया है। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, क्या बतौर मजमूई कानूनी हवाले से PTI कुछ बेहतर समझ आ रही है, और ख़ुद PTI के लोगों की भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं अदालत के ख़िलाफ़, और आज इस बारे में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हो गई है कि जनाब इनके ख़िलाफ़ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, जैसे वावड़ा साहब या मुस्तफ़ा कमाल साहब के खिलाफ की जा रही। किसने दरख्वास्त दायर की है, क्या है, उस पर क्या होगा, सब पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। जनाब अली प्रोग्राम में आपके बार खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के लिए क्या अदालती महाज पर मुश्किलात कम होती जा रही हैं? एक केस जिसके हवाले से कुछ अर्सा पहले तक ये कहा जा रहा था कि ये बड़ा एम्बैरसमेंट का बाइस ही बन सकता है और लीगली भी बड़ी मुश्किलात खड़ी कर सकता है, उस केस को भी आज अदालत ने उड़ा दिया है, टेरियन वाइट केस, जिसमें खुलासा ये कि जनाब जिसमें दरख्वास्त गुजार का एतराज़ ये था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जब इलेक्शन होता है तो हर फर्द पाबंद है कि अपनी दीगर सिर्फ अपने असासों की डिटेल्स जमा नहीं करानी होती प्रिसाइसली, बल्कि अपने अहल खाना के हवाले से भी सही तौर पर लिखना पड़ता है कि मेरे अहल खाना में कौन कौन शुमार है, तो उसमें अगर वो साहिब औलाद दोनों हवाले से भी लिखना पड़ता है, तो वो दुख्तर हैं और वो उनको ज़ाहिर नहीं किया, हैंस कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट, गलत बयानी की गई, एक चीज़ जो एग्जिस्ट करती थी उसको छुपाया गया, इसलिए नाअहल करार दिया जाए। इन अ नटशेल वो केस ये था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इस केस को भी ख़त्म कर दिया। इसकी अपनी डिटेल है कि केस को पहले इसका फ़ैसला सुनाया जा चुका था, 2 जजेस का फ़ैसला आ गया वेबसाइट पे, फिर हटा दिया गया, फिर दोबारा बेंच बना। किस्सा मुख्तसर ये कि इस बुनियाद पर जो नाअहली की दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की, वो भी आज खारिज कर दी गई है। एक ये मामला और एक और मामला है कि ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आप जानते हैं कि हुकूमत के 2 रहनुमा फैसल वावड़ा साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, इनके खिलाफ तो केस शुरू तो हो गया है और अब इसकी अगली समाअत होगी 2 हफ्ते में कि आप तौहीन अदालत कर रहे हैं। अब अपोजिशन रहनुमाओं रऊफ़ हसन साहब और शुएब शाहीन साहब के खिलाफ भी केस चल गया और PTI की भी लोगों के बारे सख्त बयानात हैं रिकॉर्ड पर अदलिया के हवाले से। इसी तरह बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, जो कि भी खुद इस केस में नहीं लेकिन एक और केस में, बल्कि एक ज़्यादा केस में खुद दरख्वास्त गुजारते हैं। बड़ा उनका अमली किरदार था इमरान खान साहब को अदालत में ले जाने के हवाले से, तोशाखाना केस में और हवालों से, इलेक्शन कमीशन केस के हवाले से, वो हमारे साथ हैं। और ऑफ कोर्स खुद बैरिस्टर हैं, खुद वकील हैं, तो ये बैकग्राउंड रखते हैं पूरा। और इंतज़ार हुसैन पंजुता साहब अगेन बैरिस्टर, वकील हैं, मेंबर हैं लीगल टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मैं दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक और वकील भी हमें शॉर्टली ज्वाइन करेंगे, मियाँ दाऊद साहब, जिन्होंने आज दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि साहब PTI के रहनुमा भी तौहीन अदालत कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई का आगाज़ करें। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका। इंतज़ार पंजुता साहब, ये आज का जो फैसला है, यानी क्या आपको क्या लग रहा है कि ये कुछ मामलात PTI के लिए कानूनी हवाले से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इसलिए ये फैसले इस समत में आ रहे हैं, या नहीं जनाब बस ठीक है कुछ केसेस के फैसले आ रहे हैं लेकिन इसको इस जाविये से नहीं देखते आप कि ओवरऑल माहौल बेहतर हो रहा है? कि मैं बिल्कुल इसको इस जाविये से नहीं देखता। मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ कि जो हमारी जुडिशरी है, फाइनली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमें कुछ इंडिपेंडेंट नज़र आ रही है। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये जो केसेस खान साहब के खिलाफ बनाए गए हैं, ये सब बाय डिज़ाइन थे और ये उनको पॉलिटिकली डैमेज करने के लिए और पॉलिटिकल उनके मोटिव्स के साथ जो है ये केसेस बनाए गए। किसी के अंदर कोई सब्सटेंस नहीं था, किसी के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसके ऊपर जो कार्रवाइयाँ दिखाई जा रही थी वो हो सकें। जिस तरह के आपने देखा कि साइफर केस जैसी ही ओपन हेयरिंग उसे ओपन कोर्ट में मिली है, वो उसका आज ही बल्कि जो इल्ज़ाम था जो खान साहब क्लेम कर रहे थे उसको खुद प्रोसिक्यूटर साहब ने मान लिया कि उस साइफर के अंदर जो चीज़ कही गई थी वो खान साहब की हुकूमत की तब्दीली थी और ना करने के बदले में जो है वो पाकिस्तान को सफर करना पड़ना था। तो अच्छा, ये चीजें हम पहले दिन से कह रहे हैं। उनके पर तो आप बिल्कुल नाम लेकर एतराज़ात उठाते रहे हैं, वो एतराज़ आपका अभी तक कायम है, या चूंकि आपने भी कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें लगता है इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर दिया है, तो इसमें चीफ जस्टिस साहब भी शामिल हैं या नहीं है?
دیکھیے جی، یہ ہم کسی کے نہ خلاف ہیں، نہ ہم کسی کے خواہ مخواہ جو ہے وہ نام لیتے ہیں. جب آپ انصاف کریں گے تو ہم آپ کی تعریف کریں گے، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے. ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے ہمیشہ سے بات کرتے ہیں. خان صاحب نے 2007 کی تحریک میں کلیدی کردار ادا کیا، اور اس طرح سے ہمیشہ سے ان کا ایک پرنسپل سٹانس رہا ہے کہ جو اگر کسی بھی ملک نے ترقی کرنی ہے تو جب تک جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی یہ آپ ترقی نہیں کر سکتے. یہاں پہ بھی ہمارا وہ اسٹانس رہا ہے کہ جب آپ دیکھیے کہ جو کیسز جس توشہ خانہ کیسز کے اندر جو ہمارے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا وہ انپریسیڈنٹڈ تھا، وہ کسی قاعدے قانون کے مطابق نہیں ہوا. آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کیس کو 3 دفعہ ریمانڈ کیا جائے اور اسی جج کو واپس بھیج دیا جائے، اور وہ ہمیں پتہ تھا کہ وہ ہمیں سزا دے گا، لیکن چونکہ ہم قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں، ہم اس جوڈیشل سسٹم سے باہر خود کو نہیں لے کے جانا چاہتے تھے. اس سسٹم کی بقا کے لیے خان صاحب نے جو ہے وہ یہ معلوم ہوتے ہوئے بھی کہ سزا ملنی ہے، اس کے باوجود وہ ہر اس کورٹ میں پیش ہوئے ہیں جہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف نہ ملا. اب کیا ہے، اب ان کے چیف جسٹس صاحب پر اب اعتماد ہے آپ کے خیال میں؟ وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اب دیکھیے جی، اعتماد ہے تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ آج بھی سائفر کیس کی ہیئرنگ ہوئی ہے. ہر ہفتے جو ہے ہمیں تو لگتا ہے کہ صرف ہمارے کیس ہی زیادہ تر وہاں لگ رہے ہیں، کیونکہ اتنے زیادہ کیسز ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی درخواست وہاں پہنچی ہوتی ہے. آج اچھا ٹھیک ہے، میں اس میں آپ کا ابتدائی کامنٹ آ گیا نا، مجھے الاؤ می کہ میں ذرا اس میں محسن رانجھا صاحب سے بھی ایک کامنٹ کروں. اچھا رانجھا صاحب، اب یہ انتصار پنچوتا صاحب ظاہر لیگل ٹیم کے ممبر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پچھلے دنوں میں جو کچھ کیسز میں تواتر سے ضمانتیں ہوئی ہیں وہ اس کو ہرگز بھی زاویے سے نہیں دیکھتے کہ جناب کوئی ماحول بدل رہا ہے یا کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں بطور مجموعی. ان کا خیال ہے کہ بس معاملہ بڑا سادہ ہے کہ اب ججوں نے بالعموم، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے بالخصوص پریشر سے آزاد ہو کر کام کرنا شروع کر دیا ہے، تو بس فیصلے میرٹ پہ آ رہے ہیں، اس میں ریلیف مل رہا ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کو بشمول آج والا فیصلہ جو ٹیریان وائٹ کیس والا جو فیصلہ ہے آج؟ دیکھیے، جہاں تک عدالتی فیصلوں کا سوال اٹھتا ہے، عدالتیں اپنے فیصلے کر سکتی ہیں اور خود مختار ہیں. ہم عدالتوں سے پسند کے فیصلے آئیں تو تحریک انصاف کی طرح تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور نہ آئیں تو ناراضگی کا اظہار کریں، تو یہ تو ہم نہیں بات کر سکتے. نہ ہی مسلم لیگ نون اس حوالے سے کوئی یہ نقطہ نظر رکھتی ہے کہ عدالتیں اگر حق میں نہیں ہیں تو ان کے خلاف بولنا شروع کر دیں. عدالتوں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور عدالتوں کے فیصلے ہمارے لیے قابل احترام ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کے بیچ میں باقی کیسز ہیں. دیکھیں جی، میں آپ کو بول تو میں بھی رہا ہوں نا، میں 2-3 چیزوں پہ میرا اعتراضات ہیں. اب یہ جو ایک خاص طور پہ یہ فیصلہ آیا ہے، اب یہ جس طریقے سے انصاف جلدی، میں سب سے سمجھتا ہوں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو ججز کی تقرریاں ہوئی ہیں نا، وہی غلط ہیں. یہ ججز کی تقرریوں کا جو طریقہ کار تھا ثاقب نثار کے دور میں، جو جج اس وقت لگائے گئے تھے اور وہ سارے جس طریقے سے اپوائنٹ کیے گئے تھے، وہ ججز جو تھے مخصوص چیمبر سے ان کا تعلق ہے، کہیں گے تو وہ بھی بتا دیں گے. اور ان چیمبرز کی جو ہے اپنی لائکنس ڈس لائکنس ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہے. اور اکثریت جو ایسے جج تھے وہ آ گئے جوڈیشری میں. اب ظاہر فیصلے تو حق میں ہی آئیں گے نا. اب ان کو جب کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ فیصلہ خلاف کریں تو کون، تو اب تک تو نہیں آ رہے تھے، ابھی آنا شروع ہوئے اپنے اس کے خلاف. جی یہ کب اب سے آنا شروع ہوئے؟ نہیں، یہ تو کافی عرصے سے یہ اس شروع طرح کر رہے ہیں. تواتر سے ضمانتیں تو کچھ عرصے میں ابھی ہوئی ہے نا، ورنہ توشہ خانہ چلتا رہا نا لمبا، یا 9 مئی چلتا رہا نا. ابھی زمانہ تو ابھی کچھ عرصے میں ہوئی. توشہ خانہ کیس الیکشن ایکٹ کے مطابق 90 دنوں میں ختم ہو جانا چاہیے تھا. توشہ خانہ کیس کی جو فرد جرم تھی نا، فرد جرم لگنے کے لیے آپ کو 6-7-8 مہینے تو فرد جرم نہیں لگ سکی تھی. اور فرد جرم عائد ہونے کے بعد پھر جو ٹرائل چلا وہ تو بعد کی بات ہے. اس کے بعد ہائی کورٹ نے کتنے عرصہ اس کو روکی رکھا. یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا توشہ خانہ. یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں. جو ریلیف خان صاحب کو سہولیات مل رہی ہیں، میں تنقید نہیں کرتا، میرے لیے عدالتیں قابل احترام ہیں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں بنیادی نقص جو ہے یہ اس وقت کی جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں جن کو ہم اپوز کرتے رہے، لیکن ہمارے پاس تعداد نہیں تھی پارلیمنٹ میں اس کمیٹی میں. لیکن پارلیمنٹ تو ویسے ہی اس کا کوئی رول نہیں ہے ان اپوائنٹمنٹس کے بیچ میں. یہ سارا طریقہ کار ہی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اب تحریک انصاف والے آج بھلے گڈ ٹو سی یو، جب ان کو ہو جائے تو یہ بات کر لیں اور خوش ہو جائیں،
جب ان کو آن لائن بلا لیا جائے. میں آن لائن بلانے پہ بھی میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں, میری رائے یہ ہے کہ جو گڈ ٹو سی یو والی بات ہوئی, یہ ابھی تک گڈ ٹو سی یو والی فلم چل رہی ہے. یہ اس وقت تک فلم چلتی رہے گی جب تک وہ تقرریاں جو کہ اس وقت تحریک انصاف کے دور حکومت میں جو کی گئی تھی, وہ ثاقب نثار صاحب اور ان کا جو پورا بندیال صاحب اور یہ جو پورے جج صاحبان تھے, ان کی جو لائکنس ڈس لائکنس تھی, یہ ادھر سے ہی سارے یہ نیچے سے ججز آئے ہیں. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آپ کی نظر میں ججز کی ایک خاص تعداد جو ہے وہ جھکاؤ رکھتی ہے پی ٹی آئی کی طرف, ان کی نظر میں ججز کی ایک خاص تعداد دباؤ میں ہے. یہ انتصار صاحب آپ اس پہ کچھ ایڈ بھی وہ کرنا چاہ رہے تھے جب ہم اس کیس کی بات کر رہے تھے, اپنا پوائنٹ میں کریں پھر میں آگے بڑھوں. سب سے پہلی بات انہوں نے فرمائی کہ تحریک انصاف کے دور کے اندر ان ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. تو اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں, یہ ججز وہ ہیں جو 2015, 16 اور 17 میں پی ٹی آئی کی حکومت سے پہلے اپوائنٹ ہوئے. یہ تو فیکچولی انکریکٹ بات ہوگی. دوسرے نمبر پہ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جس طرح سے یہ فرما رہے ہیں کہ جوڈیشری کی جو اپوائنٹمنٹ ہے, نثار صاحب کا دور کا کہہ رہے ہیں نا, میرے اپنے ذاتی, میں ثاقب نثار کے دور کا کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا حکومت یا نہیں حکومت, حکومت کا تو رول ہی نہیں ہے اس میں. تو دیکھیں نا جی, یہ سر آپ مجھے باتیں, میں نے آپ کی تمام باتیں بالکل خاموشی سے سنی ہیں. اب آپ حق رکھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ اس کے کوئی بھی کمنٹ کیجیے گا, لیکن یہاں مجھے بات اپنی مکمل کرنے دیں. وسیم صاحب, بات یہ ہے کہ یہ جوڈیشل سسٹم کے اندر جو انڈکشن کا پروسیس ہے, اس کے اوپر ہم تمام جو ہیں لوگ بات کرتے ہیں, اس کے اوپر سوالیہ نشانات بہت زیادہ ہیں. اس کو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہونا چاہیے, لیکن اس کا ایک پروسیس ہونا چاہیے. لیکن اس طرح سے یہ ایک ایجنڈا کے تحت بات کرنا اور صرف اپنے پرپز کے لیے بات کرنا, وہ بڑا انتہائی نامناسب ہے. اب آپ آتے ہیں کہ جو کیسز ہیں اور ان میں جو ریلیف ہے, ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی اوپن ہیئرنگز ہوں گی, اوپن ٹرائل ہوں گے, اوپن وہاں میڈیا ہوگا اور سماعت ہوگی, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ کیسز جو ہیں وہ ختم ہوں گے. اور اسی طرح ہوا کہ یہ جو آج کا کیس ہے, یہ وہ کیس ہے جس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو پریشرائز کیا گیا. اس کیس کا ذکر اس لیٹر کے اندر موجود ہے جو ججز نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو لکھا, اور یہ وہ کیس ہے جس کے اندر ایجنسیز کی انوالومنٹ کا خود ججز نے تذکرہ کیا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو جوڈیشری پہلے کام کر رہی تھی, جب خان صاحب کے خلاف یہی لوگ فیصلے دے رہے تھے, تو تب آپ کہیں گے کہ وہ بالکل انڈیپینڈنٹ تھے, اور آج جو ہیں وہ چونکہ انہوں نے پریشر لینے سے انکار کر دیا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں یہ اس وقت تحریک انصاف کی طرف ٹلٹ کر گئے ہیں. یہ انتہائی غلط اور ایک ایسا رویہ ہے جس کی مذمت ہونی چاہیے. میں وسیم صاحب اس پہ صرف یہ کہوں گا کہ پی ایم ایل این کو آج تک معذرت کے ساتھ یہی سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے ٹی وی پہ یا اپنا ایک نیریٹو رکھنا کیا ہے. جب یہ اس طرح کا ایک جعلی نیریٹو رکھتے ہیں جو عوام کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے, تو پھر نتیجتاً یہ جتنی 15-20 سیٹیں الیکشن میں جیتے ہیں وہ اتنی ہی جیتتے ہیں. تو جب آپ حق پہ, سچ پہ آپ سچی بات کریں گے, سچی بات مانیں گے, سچ کے لیے کھڑے ہوں گے, تو پھر لوگ جو ہیں وہ آج وہ دور نہیں رہا کہ صرف پی ٹی وی دیکھتے ہیں اور وہ ایسے اخبار پڑھتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ کنٹرولڈ ایجنڈا لے کے آ جائیں گے. لیکن مجھے یہ بتائیں انتصار صاحب, پھر میں محسن صاحب سے پوچھتا ہوں کہ یہ ہم نے, آپ نے بھی تنقید کی کہ گورنمنٹ کے لوگ کس طریقے سے عدلیہ مخالف پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. ایک جج کے, اب واوڈا صاحب کو اور مصطفیٰ کمال صاحب کو تو بلا بھی لیا, آپ یہ بتائیے ان کا جو کانٹینٹ تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے, کہ جس میں واوڈا صاحب کہتے ہیں میرے ساتھ زیادتی ہوئی, بربریت ہوئی, اور یہ وہ سارا. مصطفیٰ کمال صاحب کی بات سنی, یہ الزام زیادہ سخت ہے یا ججز پر یہ الزام زیادہ سخت ہے کہ کوئی سٹنگ جج کے بارے میں کہے کہ اس کو سسٹم سے آؤٹ ہونا چاہیے, یہ ٹاؤٹ ہے, یہ جج یہ پریشر میں کام کرتا ہے, یہ ہدایات کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. تو یہ باتیں تو آپ لوگوں نے بھی کی ہیں. تو مطلب پھر اگر تنقید ہو رہی ہے ججز پر, وہ تو دونوں ہی اپنی اپنی سہولت کے حساب سے کر رہے ہیں نا تنقید. تو وسیم صاحب, میں اس میں صرف عرض کروں گا کہ ججز جو کام کر رہے تھے جس کے اوپر ہمارے کمنٹس آئے, وہ آپ نے دیکھا کہ وہ کس نتیجے میں تھے. یہ 6 ججز کا جو لیٹر ہے یہ آپ کو ساری کہانی جو ہے وہ کھول کے دے دیتا ہے. اب آپ اگر بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ آیا, وہ 1988 کے اندر بے نظیر بھٹو کیس کے اندر یہ بات طے ہو گئی تھی کہ کسی بھی صورت میں کسی سیاسی جماعت سے اس کا سمبل نہیں لیا جائے گا. تو جب قانون ہی ایگزسٹ نہیں کرتا, آپ تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیں, اس قسم کا فیصلہ نہیں ہوا. اور جتنے بھی تاریخ کے آپ کو لا کے اسٹوڈنٹ نظر آتے ہیں یا
ایکس ججز ہیں یا جتنے بھی جو تو سر آپ کے خیال میں ایک فیصلہ خلاف آئین و قانون آیا تو آپ کہہ رہے ہیں اگر اس فیصلے کے بعد کسی بھی ایک فیصلے آپ کو اعتراض ہو اور آپ کے خیال میں اس کے بعد ہر طرح کی تنقید جائز ہے، تو پھر نون لیگ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے خیال میں بھی کچھ فیصلے خلاف آئین و قانون ایسے ہم تنقید کا حق رکھتے ہیں، تو ایک لائن تو ڈرا کرنی پڑے گی نا جو سب پر اپلائی ہو۔ دیکھیے میں کسی قسم کے ذاتی جو تنقید ہے یا حملہ ہے اس کے اوپر میں یقین نہیں رکھتا، میں اس کو میں جو فیصلہ آتا ہے فیصلے کے اوپر تنقید کرنا، فیصلے کے اوپر بات کرنا، فیصلے کے نکات کو ڈسکس کرنا۔ اگر کسی پریس کانفرنس میں آپ کے کوئی رہنما ٹاؤٹ کا لفظ استعمال کریں ججز کے لیے تو یہ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے کچھ لوگوں نے میں کسی ایک کے بارے میں بات نہیں کر رہا، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے عمران خان کو سزائیں ملی، کس طرح سے تحریک انصاف کا حق جو ہے وہ چھینا گیا، کس طرح سے لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر جب ہم عدالتوں میں گئے تو ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ آپ نے کبھی وسیم صاحب آپ کی بھی ماشاءاللہ کافی ایکسپیرینس ہے جرنلزم میں، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جس طرح سے تحریک انصاف کے لوگوں کے فارم جو ہے وہ چھینے گیا؟ یہ انپریسیڈنٹڈ چیزیں ہیں، ہمارے حقوق کا دفاع ہمارے ججز نے کرنا ہے۔ جب ججز قسم کی باتوں کے اوپر خاموش ہو جائیں اور وہ کہیں کہ کبھی کہیں میں ٹی وی نہیں دیکھتا، تو ایک بالعموم جو ہے وہ ایک پھر ریاکشن آتا ہے عوام کی طرف سے، ریاکشن آتا ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ ریاکشن اگر ٹاؤٹ کہنے کی صورت میں ہو تو ٹھیک ہے، یو تھنک اٹ از، اگر آپ سمجھتے ٹھیک ہے تو آپ کہیے ٹھیک ہے جی۔ میرے نالج میں ہے نہیں کہ کسی نے کسی کو ٹاؤٹ کہا ہو، تو میں اس پہ کامنٹ اس لیے کرنا نہیں چاہ رہا اور نہ میں کر سکتا ہوں اگر آپ کے علم میں کوئی بات ہے۔ اچھا میں میاں داؤد صاحب سے بات کروں جو کہ گئے عدالت آپ لوگوں کے خلاف ہی گئے کہ جناب وہ کہتے ہیں جی آپ کے لوگوں کے خلاف۔ میاں داؤد صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام وسیم صاحب، شکریہ وقت دینے کا۔ آپ نے آئی ہوپ سنی ہوگی پنچوتا صاحب کی بات، میرے نالج میں تو نہیں ایسا کہ کسی نے کسی کو ٹاؤٹ کہا ہو، تو میں اس پہ کیا کامنٹ کروں؟ آپ بتائیے آپ نے عدالت میں درخواست دائر کی ہے، کس بنیاد پر کی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ایسا کیا کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں ان کے خلاف بھی توہین عدالت کی کارروائی چلے؟ جی میں نے تو اسپیسیفکلی جو رؤوف حسن صاحب ہیں انہوں نے یہ جو چیزیں سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں لفظ استعمال کیا، ان کا پورا ویڈیو کلپ، اس کا ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ اپنی درخواست کے ساتھ منسلک کیا ہے، اور اسی طرح جو رؤوف حسن صاحب کے چیزیں سے پاکستان قاضی فائز صاحب کی ذات کے بارے میں جو ہے وہ ان کو اسکینڈلائز کیا جا رہا، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے، یہ ساری باتیں، اور شعیب شاہین صاحب کے جو کنٹینیوسلی ایک مجرمانہ طریقے سے جو ایک مہم جاری کی گئی ہے، ان ساری ٹرانسکرپٹس کو ساتھ لگا کے عدالت سے درخواست کی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت، کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس کے تحت، اور جو سپریم کورٹ کے رولز آرڈر 27 ہے اس کے تحت یہ توہین عدالت ہے، عدلیہ کو اسکینڈلائز نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے اوپر پہلے نہال ہاشمی صاحب کو، دانیال عزیز صاحب کو سزا مل چکی ہے، ابھی آپ دیکھیں فیصل وابڈا صاحب کو اور مصطفیٰ کمال صاحب کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے جا چکے ہیں۔ تو کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی شخص ہو، کیا مصطفیٰ کمال صاحب اور وابڈا صاحب نے جی انہوں نے جو اپنی پریس کانفرنس کے اندر جس طرح کی لینگویج استعمال کی، عدلیہ کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی، وسیم بدامی صاحب اس طرح کا رویہ کوئی بھی شخص استعمال کرے وہ توہین عدالت کے ذمہ میں آتا ہے، وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور کمال صاحب کے الفاظ بھی قابل گرفت تھے، ٹھیک کاروائی ہو رہی ہے، اور اسی طرز کی کاروائی رؤوف صاحب اور شعیب صاحب کے خلاف بھی ہونی چاہیے۔ جی میں آپ کی بات سے 200% اتفاق کرتا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں فیصل وابڈا صاحب ہو، مصطفیٰ کمال صاحب ہو، نہال ہاشمی صاحب ہو، وسیم بدامی ہو، میاں داؤد ہو، کوئی بھی شخص ہو جو کسی بھی جج کے اوپر، کسی بھی کورٹ کے اوپر بے بنیاد قسم کے الزامات لگاتے ہیں اور ان کو گالیاں نکالتے ہیں، تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے یہ تحریک انصاف نے رویہ استعمال کیا ہوا ہے نا کہ ججز کو ڈرانا، دھمکیاں دینا، ان کو گالیاں نکالنا، ان کے بارے میں نازیبا زبان استعمال کرنا، اور پھر انہیں عدالتوں کو جا کے کہنا کہ ہم جو ہے وہ آپ کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، جی پھر کہہ دینا کہ نہیں ہم اعتماد کرتے ہیں، یہ ایک ان کا ڈیزائنڈ پیٹرن ہے، اور یہ بڑے عرصے سے لگے ہوئے تھے۔ اور اب انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف کا جو بھی شخص، جو بھی رہنما عدلیہ کے کسی بھی جج کے بارے میں اگر اس طرح کے نازیبا الفاظ استعمال کرے گا تو اگلے دن اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کی جائے گی، ریگولر بنیادوں کے اوپر اس کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جماعت کو لائسنس دے دیا جائے کہ وہ اس کا جب دل کرے جس جج کے بارے میں بھی نازیبا زبان جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دے۔ آپ دیکھیں یہ پاکستان کی تاریخ کا کیسا بڑا المیہ ہے وسیم بدامی صاحب کہ آج کے دن تک تحریک انصاف کے ایک بھی کارکن کو، ایک بھی رہنما کو توہین عدالت کے اندر سزا نہیں ہوئی، باوجود اس کے کہ انہوں نے انتہائی گندی گالیاں نکالی، ججز کی تصویروں کے اوپر
جوتے برسائے، ان کو ان کے جیسے ٹاؤٹ جیسے لفظ استعمال کیے، ان کو سازش کا حصہ بنانے کی کوشش کی، یہ سارے الفاظ استعمال کیے، لیکن آج کے دن تک کبھی تحریک انصاف کے خلاف کسی عدالت سے کارروائی نہیں ہوئی. پتہ نہیں کیا اس طرح کا اب یہ اس میں انتظار صاحب کیا کہے گا، اسے بتائیے گا، اس کا کیا کامنٹ ہے؟ لیکن یہ ایک افسوسناک المیہ ہے. وسیم صاحب میں اس پہ کامنٹ کروں گا کہ انہوں نے نام لیا شعیب شاہین صاحب کا اور رؤف حسن صاحب کا، پھر یہ تحریک انصاف پہ آ گئے. بیسیکلی تو ان کا اپنا ذاتی ایجنڈا ہوگا کوئی تحریک انصاف کے ساتھ، اور جہاں بات کرنے کی ضرورت ہے پوری حمایت کر رہے ہیں واوڑا صاحب اور کمال صاحب کے خلاف کارروائی کی بھی. میری بات ذرا سنیے گا. میں نے نہیں دیکھا کہ 6 ججز کا لیٹر آیا ہو، تو انہوں نے جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ سیاسی لیٹر ہے، اس لیٹر کی بنیاد کے اوپر میں سپریم کورٹ میں گیا ہوا ہوں. میں اس لیٹر کو پہلے دن سے یہ منسوخ کیا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے بیانیے کو سپورٹ کرنے کے لیے جاری کیا گیا ہے. میری جان میاں جی میں پتا تو فیس پہنچی ہے، میری گل سن لو ذرا. نہیں ساری زندگی بغیر فیس سے کام کیا ہے، ایسی گل نہیں ہے. اور سر سن لے نا، 6 ججز کو جب دھمکیاں لگیں تو میاں جو میاں داؤد صاحب سوئے ہوئے تھے. اچھا اب دیکھیں نا، ابھی آپ بھی الزام نہیں لگا رہے داؤد صاحب، ابھی آپ خود کہہ رہے تھے عدالت تحقیق طلب ہے نا، یہ ہو سکتا ہے سچ ہوتا ہے حقائق کے منافی. آپ نے تو فیصلہ سنا دیا کہ وسیم بدامی صاحب میں وہ بات کر رہا ہوں جو میں نے سپریم کورٹ میں اپنی درخواست میں نے نہیں کہا کہ کہاں سے فیس لی ہے، انہوں نے خود بتا دیا کہاں سے فیس لی ہے. وسیم صاحب خود مان گئے ہیں کہاں سے فیس لی ہے. تو یہ جو ڈرامے ہیں، اس قسم کی حرکتیں ہیں، اس قسم کے لوگوں کو سامنے لا کر آپ پٹیشنز ڈلوا کے تو تحریک انصاف کو پریشر میں لانا چاہتے ہیں، یہ تمام اصل میں تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ساری زندگی جرنیلوں اور ججوں کی ٹاؤٹی کی ہے نا، تو ان کو ہر بندہ اپنے جیسا ٹاؤٹی نظر آتا ہے. یہ ساکم نثار کے ساتھ مل کے ٹاؤٹی کرتے رہے، جنرل فیض کے ساتھ مل کے ٹاؤٹی کرتے رہے، جنرل باجوہ کے ٹاؤٹ بن کر کام کرتے رہے، تو ان کو ہر بندہ اپنے جیسا ٹاؤٹ لگتا ہے. تو ان کا اصل میں نا مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. اچھا مجھے ٹھیک ہے، کبھی یہ پاؤ پکڑ لیتے ہیں اور کبھی ابو بنا لیتے ہیں اور کبھی اس کے بعد دوبارہ ابو بننے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. میری بات یہ ایک سنیں الگ نا، بحث ہے. میں نے ججز کو دھمکیاں لگانے والی کی بات کی ہے، میں نے بات کی ہے کہ آپ نے فیس کہاں سے لی ہے، اور آپ کی دم پہ ایسا کہاں ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ بالکل بریکیں آپ کی فیل ہو چکی ہیں. مجھے بہت شکریہ. ٹھیک ہے داؤد صاحب، تھینک یو سر. مجھے وہ آپ محسن صاحب میں آپ سوال کرنا چاہ رہا تھا، آپ غالباً تھے نہیں. میں ورڈز دی اینڈ ایک اور موضوع پہ کوئکلی آپ یہ تو کامنٹ کر دیں. پنجاب اسمبلی نے آزادی اظہار رائے کے حوالے سے ایک بل منظور کیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے میں اس ڈیبیٹ میں نہیں آتا کہ آپ کہیں گے کہ بھائی اگر کیا کوئی یوٹیوب پر ہو، ٹک ٹاک پر ہو، ٹی وی پر ہو یا سوشل میڈیا پر ہو، کیا اس کو لائسنس دینا چاہیے؟ کسی پگڑی اچھالے قانون سازی نہیں ہونی چاہیے؟ تو میں کہوں گا بالکل ہونی چاہیے. اگرچہ مریم بی بی تو کہتی تھی ہونی نہیں چاہیے. مریم بی بی نے کہا تھا، آپ کہیں گے تو میں سنوا دوں گا، کہ میں تو ریگولیشن پہ بلیو ہی نہیں کرتی اور میری حکومت آئے گی تو بھی میں اس پہ قائم رہوں گی. آئی ڈس ایگری، بالکل ہونی چاہیے ریگولیشن. میرا ابھی سوال دوسری نوعیت کا ہے. ایک اجلاس پنجاب اسمبلی کا شروع ہو 2 گھنٹہ 20 منٹ لیٹ، پھر وہ چلتا جائے، اپوزیشن اس پہ چیختی رہے، اپوزیشن کی ساری تنہائی مسترد ہو جائے، رات 10:15 بجے بل منظور ہو جائے. بھائی یہ رویہ تو جمہوریت کے خلاف ہے نا. اگر آپ کی کوئی رائے بھی ہے تو اس پہ ڈیبیٹ ہو، 4 دن 6 دن 15 دن ڈیبیٹ ہو جائے، اپوزیشن کی باتیں بھی سن لیں. اگر انہوں نے 10 ترامیم پیش کیے تو شاید 2 تو سینسیبل ہوں گی، اس کے بعد بل لائے نا محسن صاحب. اس جو بل آیا ہے، یہ بل میرے خیال سے کمیٹی میں بھی پیش ہوا ہے. اس بل کے اوپر وہاں پر ووٹنگ بھی ہوئی ہے. اس کے بعد یہ بل ہاؤس میں آیا ہے. ہاؤس میں آنے کے بعد اگر اس میں کسی نے ترمیم دینی تھی، اگر کوئی پوائنٹ آف آرڈر پہ بولنا چاہتا تھا تو بول لیتا. بھلے میں آپ کو بتاؤں، میں لاسٹ حکومت میں انہوں نے نا ایک دن میں 9 جو تھے نا وہ انہوں نے آرڈیننس نکالے اور ساتھ میں انہوں نے رول سسپینڈ کر کے کوئی 15-16 جو قانون تھے وہ منظور کر لیے. میں نے ریٹ کی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، پی ٹی آئی نے یہ کام کیا تھا. تو جب میں پیش ہوا ایک آنریبل جج صاحب کے سامنے، عطر من اللہ صاحب کے سامنے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ پارلیمنٹ کا بزنس ہے، پارلیمنٹ کے بزنس میں ہم انٹرفیئر ہی نہیں کر سکتے. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ میں آپ کے پاس نمبر اور تعداد ایک سرٹن ہو جو کہ ریکوائرڈ ہوتی ہے لیجسلیشن کے لیے، تو آپ قانون سازی کر سکتے ہیں. یہ آپ کا ویسے اسپیکر صاحب کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو کی ترمیم جو ہے اگر کوئی پوائنٹ آف آرڈر کے ذریعے بولنا چاہتا ہو تو وہ اس وقت اس کو بولنے کا موقع دیتے. نہیں تو ویسے تو پروسیس بڑا ڈیفائنڈ ہے کہ جب ترامیم دینے کا وقت ہوتا ہے، جب بل ٹیبل جب لے کیا جاتا ہے تو اسی وقت کے بعد ٹائم شروع ہو جاتا ہے. آپ جا کے ادھر چیمبر میں جا کے وہاں پہ اپنی ترامیم جمع کرا سکتے ہیں. نہیں جمع کرائیں ترامیم تو اس میں
میرے خیال سے پیش کرنے والے کا یا حکومت کا کوئی قصور نہیں ہوتا. اس میں تو یہ قانون میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے, اگر انہوں نے نہیں کروائی تو پھر اس کے اندر تو کچھ نہیں کیا جا سکتا, اور تعداد بھی اگر موجود ہو تو آپ قانون سازی کر سکتے, اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے. اس پہ مزید سے بات کریں گے. بہت بہت شکریہ سارے مہمانوں کا, بہت شکریہ. اس کے بعد کنکلوڈ کریں. اور جاتے جاتے ایران کے شہید ہونے والے صدر ابراہیم رئیسی صاحب کا جو جسد خاکی ہے تہران پہنچا دیا گیا ہے, جہاں پر لاکھوں لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں. نماز جنازہ ہے جس میں ممکن ہے کہ بلکہ یقیناً پاکستان کا بھی اعلیٰ سطحی وفد ایک شرکت کر رہا ہے, اور پھر مشہد مقدس میں ان کی جمعرات کے روز تدفین ہوگی.